بابل شہر کی اسلامک ہسٹری کیا ہے؟ اس شہر کی اہمیت جو قرآن نے بیان کی اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ اس کو ایک جادوگری اور ایک فتنہ پروری اور ایک آزمائش والے شہر کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ شہر کے جو لوگ تھے وہ آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ایک قبرستان میں اور ایک شہر بابل میں۔ ٹاور آف بابل کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ بائبل میں ہے کہ جب یہ ٹاور بنا دیا تو خداوند اس کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا۔ بابل ہی وہ جگہ ہے جہاں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب حضرت ابراہیم کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا، ٹاور بنوا کے حضرت ابراہیم کے خدا سے لڑنے لگ گیا۔ یہ جو ٹاور ہے یہ دجالی نظام کا جو ہے وہ ریوائول کر رہا ہے، اور جو بابل شہر ہے نیو ورلڈ آرڈر سے بھی اس کا لنک ہے۔ بابل یا اس کے ارد گرد کا علاقہ دجال کے بعض لشکروں یا فتنوں کا گڑھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خطہ تاریخی طور پر بھی جادو اور سازشوں کا مرکز رہا۔ بابل شہر تاریخی اور مذہبی دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا دنیا میں جادو لانے والے دو فرشتے ہاروت اور ماروت آج بھی بابل شہر کے کسی کنویں میں موجود ہیں؟ ٹاور آف بابل کو دجال سے لنک کیوں کیا جاتا ہے، اور مختلف مذاہب میں بابل سے قیامت کی کون کون سی نشانیاں جڑی ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر، بابل شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی ایک سویلائزیشن تھی، لیکن اس کے حکمرانوں کی وجہ سے اس پر زوال آیا۔ اب بابل شہر کی اسلامک ہسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو بابل شہر ہے یہ تاریخی حوالے سے اس کو آپ قدیم ترین شہر کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمین پر معلوم تاریخ میں نون ہسٹری سے مراد ہے جہاں تک کہ فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس فیکٹس جو موجود ہیں وہ 1000 قبل مسیح کے قریب ہیں۔ اس موجود علمی تاریخ میں اگر کسی شہر کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جا سکتا ہے، جس طرح آج آپ کسی بھی بڑے شہر کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس میں سڑکیں بناتے ہیں، اس میں مسافروں کے لیے گزرگاہیں بناتے ہیں، اس میں ان کے قیام گاہیں بناتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹھہراؤ کرنا ہے تو سرکاری قیام گاہیں بنی ہوئی ہوں، اس کے اندر آپ باغات بناتے ہیں، اس کے اندر عبادت گاہیں بناتے ہیں۔ تو یہ بابل شہر ایسا تھا کہ جس کے اندر یہ زمین پر دنیا میں پہلا شہر تھا جس میں یہ سارے تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے ہسٹورینز نے اس کو فرسٹ میٹروپولیٹن سٹی ان دا ورلڈ کہا ہے، یہ پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا۔ اور ایک اور اس کے ساتھ تخصص ہے کہ یہ ہمورابی ایک بادشاہ گزرا۔ بابل بہت بڑا علاقہ تھا، تو اس کے اندر یہ پہلا شہر تھا جس کا قانون باقاعدہ تحریر کیا گیا۔ اچھا، یعنی پہلا قانون جو زمین پر تحریر کر کے دستاویز رکھی گئی کہ اس شہر میں ان اصولوں پر فیصلے ہوں گے اس علاقے میں، وہ پہلا قانون جس شہر کا بنا وہ بابل سٹی تھا۔ اب اس کا بڑا شاندار پس منظر ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ہم اس کو اب ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اچھا، بابل شہر کی جغرافیکل لوکیشن کیا تھی؟ جو بابل شہر ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت عراق کا گرد و نواح اور دریائے فرات کا کنارہ، یہ بابل شہر کی پوری لوکیشن تھی۔ ان کا جو سینٹر سٹی تھا، یعنی جس کو ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں ہول بابل کا، وہ تھا فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر، عراق میں۔ قرآن مجید میں بابل شہر کا تذکرہ آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اور اس شہر کی اہمیت جو قرآن نے بیان کی اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ اس کو ایک جادوگری اور ایک فتنہ پروری اور ایک آزمائش والے شہر کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے جو لوگ تھے وہ آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس شہر کا تعلق تو آپ کہہ رہے جادو سے تھا۔ ہاں، یہ جادو کے ذریعے ہی آسمان چھونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو اس کو جادوگری، آزمائش اور فتنوں سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تعلق جادوگری کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن اس کو زیر بحث لاتا ہے دو فرشتوں کے حوالے سے، جو ہاروت اور ماروت ان کا نام ہے، جن کا ایک پورا قصہ ہے جس کو آگے ہم بیان کریں گے۔ یہ دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جادو سکھاتے ہیں، وہاں سے جادو پروان چڑھتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں، کسی کے پاس خود نہیں جاتے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ایسے نہیں سکھاتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، تم اس کو سیکھ کر اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکو گے،
اور اس کے باوجود اگر کوئی ضد کرے تو پھر وہ سکھا دیتے تھے بطور فتنہ۔ پھر اگلا پہلو جو قرآن مجید نے اس کے بیان کیا ہے بابل کا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا۔ اور حضرت سلیمان حضرت عیسیٰ سے کئی سو سال پہلے آئے، سمجھ آئیے؟ یعنی اب اس کی ہسٹری، یہ شہر کب بنا، اس کی ہسٹری اب اشارتاً آپ غور کریں قرآن سے ثابت ہو گئی کہ قرآن نے کہا کہ یہ بابل شہر تھا، سلیمان علیہ السلام تھے اور 2 فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت، اور انہوں نے یہ سکھایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت سلیمان تھے، تو لازمی بات ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے موجود ہوگا تو تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی سنتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا اس کے بعد یہ شہر اس کے بعد یہ تباہ ہوا تھا، یہ اس سے پہلے موجود تھا، اس سے پہلے موجود تھا، اس کے بعد یہ تباہ ہوا تھا۔ اس کے بعد احادیث میں بابل کا جو ذکر ہے، ایک حدیث بڑی ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈرا دینے والی سامنے آتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 490، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو عراق بابل کی سرزمین سے گزر رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں بابل کے شہر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہاں، میں خود حیران ہوا جب یہ حدیث میں نے دیکھی۔ پوچھا گیا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ایک قبرستان میں اور ایک شہر بابل میں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 490۔ اچھا، اب اس کی علماء نے وضاحت بھی کی ہے کہ اس کے اندر آخر حکمت کیا ہے، چونکہ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، بالکل اللہ کی زمین، اللہ کی زمین پر، تو نماز مطلب یہ نہیں کہ ہوتی نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ جادوگری اور کفر کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر الزام کی وجہ سے، حضرت سلیمان جیسے جلیل القدر نبی پر الزام کی وجہ سے کہ وہ جادو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو یہ بڑے لوگ، صالحین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ کسی ایسی جگہ سے گزرتی، بلکہ رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو عاد اور سمود کی بستی سے گزرے تو آپ نے فرمایا جلدی گزرو، کیونکہ یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر کسی دور میں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو جہاں پر عذاب کے آثار ہوں وہاں سے پھر جلدی گزر جانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں یہاں نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ یہ ان تاریخ ان حصوں میں جن پر عذاب آیا تھا اور رسول اللہ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قرآن اور حدیث کے بعد بابل کا جو ہسٹوریکل پس منظر ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے سامعین کے لیے۔ تاریخی اعتبار سے یہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے ہے، اور دریائے فرات کے بارے میں بھی ہم قیامت سے جڑی بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں۔ دریائے فرات کے بارے میں یہ دنیا کا پہلا مہذب اور منظم میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 4000 سال پہلے رکھی گئی۔ بہت سارے بادشاہ اس کے آئے، لیکن جس نے اس شہر کو بہت پروان چڑھایا، فروغ دیا، وہ بخت نصر بادشاہ تھا، بخت نصر جس کو عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اس نے پروان چڑھایا، بہت عروج ملا، اس نے تعمیرات کروائیں بڑی بڑی اور معلق باغات بنوائے جن کو ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون کہتے ہیں، اور یہ ایک عرصہ تک جو باغات اس نے بنوائے یہ دنیا کے عجوبے شمار کیے جاتے تھے، اتنے بڑے اور عظیم الشان باغات تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو ایک پہچان ہے جس پر ہم اس کو اسپیسیفکلی بات کریں گے بابل سٹی کی، وہ پہچان ہے برج، سمجھ آئیے، ٹاور، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک ٹاور تھا، تو یہ اس شہر کی پہچان بن گیا۔ وہ جو ٹاور آف بابل ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف مذاہب کے مختلف عقائد ہیں، اس پر بھی ہم بات تفصیل سے کریں گے۔ تو یہ ٹاور، یعنی ابھی ہم اس کی ہسٹوریکل ایک انٹروڈکشن پر بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں اس کی سیکوینس کیا ہے، ہاں، دنیا میں اس کی جو شہرت ہوئی اس کی یہ وجوہات تھی، عمارات اس کی وجوہات تھی، باغات اس کی وجوہات تھی، اور قدیم ترین شہر ہونا اس کی وجوہات تھی، اور ایک ٹاور تھا، یہ وجہ تھی۔ لوگ دور دراز سے شہر کا سفر کرنے آتے اور اس ٹاور کو دیکھتے۔ اس کے بعد پھر اس شہر کا عروج کے بعد زوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا زوال جو ہے وہ 539 قبل مسیح، یعنی 3600 سال یہ شہر عروج پر رہا۔ کتنے سال؟ 3600 سال۔ اور 539 قبل مسیح میں جب ایران نے عراق پر قبضہ کیا اور بابل پر قبضہ کیا اور قبضے کی کوششیں کی، اور سائرس بادشاہ تھا ایران کا، وہاں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اور پھر اس قدر زوال آیا کہ بابل شہر کھنڈرات بن گئے جس کی طرف سے پلٹتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔
تو یوں ہم نے قرآن سے، پھر حدیث سے، اور پھر ہسٹوریکل جو فیکٹس تھے ان کی روشنی میں یہ دیکھا کہ شہر بابل کا اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے۔ اچھا، لاسٹ پہ جو آپ نے بات کی نا ٹاور آف بابل، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو ٹاور ہے یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹاور ہے، اچھا اس کا تصور تمام مذاہب میں موجود ہے، یہودیت میں بھی موجود ہے، کرسچینٹی میں بھی موجود ہے، اور اسلام میں بھی موجود ہے، اور تینوں میں اس کا جو تعارف ہے مذہبی کتابوں میں یہ منفی طور پہ آیا ہے۔ اچھا، یہ سرکشی کی علامت کے طور پہ آیا ہے، یہ نافرمانی کی علامت کے طور پہ آیا ہے۔ وہ یہ کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ بعد میں آئے، تو جو ان کے مد مقابل ظالم بادشاہ تھے بابل کے، نمرود جس میں شہرت رکھتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ابراہیم سے بھی مقابلہ کروں گا اور ابراہیم کے خدا سے بھی مقابلہ کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں پر ہے، بے شک، تو وہ فرماتے تھے، وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسا ٹاور بنا دو، اس نے اپنے وزراء سے کہا وہ اتنا اونچا ہو کہ میں اس پہ چڑھ کے ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ ٹھیک، یہ ہے اس کی ہسٹری جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اب سب سے پہلے جب ہم بابل کا بیانیہ تورات میں دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا، تورات کتاب ہے اس کی پیدائش، اور باب ہے اس کا 11، اور آیت ہے اس کی 1 سے 9 تک۔ ان آیات میں اس کا پورا پس منظر آیا 10 آیتوں میں، 10 آیتوں میں پورا پس منظر ہے۔ اس میں بائبل میں بیان ہوا ہے کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ یہ بابل کا بیان ہو رہا ہے، بائبل پڑھ رہا ہوں میں۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سے سفر کرتے ہوئے ان کو ملکوں میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ یہ اس کی آباد کاری کا ذکر ہے۔ صحیح۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور اس کو آگ میں خوب پکائیں، سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے، چونے کی جگہ گارے سے کام لینا شروع کیا۔ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہ اس سے پہلے جو بلڈنگیں بنتی تھیں وہ اور چیزوں سے بنتی تھیں، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور چیزوں سے بنائیں گے۔ تو یہ پوری تفصیل بیان کر کے آگے ہے خداوند اس شہر اور برج کو، اب آگے برج کا لفظ آ رہا ہے بائبل کے اندر، ٹاور کا، خداوند اس شہر کو اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم الشان تھی، بائبل میں ہے کہ جب یہ ٹاور بنا دیا تو خداوند اس کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، سب نے ایک ہی زبان ہے، اور وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کر لیں اسے باقی نہ چھوڑیں گے۔ یعنی یہ اتنا عظیم الشان تھا کہ وہ کہتے ہیں خداوند نے یہ کہا کہ اب اگر انہوں نے یہ بنا لیا ہے تو یہ جس کا بھی ارادہ کریں گے اس کو بنا کے چھوڑیں گے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ آؤ ہم سب وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے، پھر آگے اور تفصیلات آتی ہیں۔ تو اس ٹاور کی عظمت، بلندی اس معنی میں کہ یہ اتنا اونچا تھا کہ خداوند اترا اور اس نے اس کی تعریف کی، یہ اس کا بائبل کے اندر، اس کے اندر پس منظر ہے تورات کے اندر۔ اس کے بعد اس کا مقصد جو تھا، تورات نے اس کا مقصد بتایا کہ اس کی تعمیر کو خدا کے خلاف بغاوت اور بت پرستی کے مقصد کے طور پہ استعمال کیا گیا، چونکہ وہ سب مشرک تھے اور ابراہیم خدا پرست تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی علامت اس ٹاور کو سمجھا گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں نمرود کا کردار آتا ہے کہ یہودی روایت میں نمرود کو اس منصوبے کا آغاز کرنے والا کہا جاتا ہے۔ پھر اشارہ یہ بھی ملتا ہے بائبل کی، جب میں نے یہ ساری ریسرچ کی تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس طرح کا یہ ایک ٹاور تھا جو بہت بڑا تھا، لیکن جتنے یہ مشرکین کے سردار تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاور بھی بنائے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنے علاقے میں ٹاور بنا کے اللہ سے لڑتا تھا۔ اوکے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو بڑا ٹاور تھا اس کا ذکر پھر ہر جگہ پہ آیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا رد عمل بھی آیا بائبل میں، وہ یہ آیا کہ خدا نے ان کی زبانوں کو الجھا دیا۔ آپ نے غور سے سنا، اس میں ان کے 2 پہلوؤں کا ذکر ہے، ایک کنسٹرکشن میں انوویشن جو وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ ایک زبان، یعنی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک ہی ان کی زبان ہے۔ تو اب کیا ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر خداوند جب ان سے ناراض ہوا، چونکہ وہ ایک عظیم الشان چیز بنا کے اللہ ہی سے جنگ کرنے لگے، تو جب اللہ ناراض ہوا تو سب سے پہلے ان کی زبانوں کو الجھا دیا، یعنی ان میں نئے لہجے شامل کروا دیے۔ پھر اس سے کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پر عذاب بھی آیا۔
ٹھیک ہے، پورے شہر پر عذاب آیا جس کی ہم آگے تفصیل بیان کریں گے. پھر ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں. کرسچینٹی اور جوڈازم میں ہاں الگ الگ بلیف الگ الگ بلیو ہے. اچھا، اب کرسچینٹی میں جو اس کی کہانی ہے، چونکہ یہ جو بائبل ہم کہتے ہیں نا، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. اچھا، عہد نامہ قدیم وہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا، اس کو یہود مانتے ہیں. اور عہد نامہ جدید وہ ہے جو حضرت عیسیٰ پر اترا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور اس کو کرسچن مانتے ہیں. کرسچن عہد نامہ قدیم کو بھی مانتے ہیں، عہد نامہ جدید کو بھی. لیکن جو جیوز ہیں وہ صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، وہ عہد نامہ جدید کو نہیں مانتے. اب اس میں پوائنٹ آف ویو تھوڑے فرق کے ساتھ ہے وہ، اور اصل چیز وہی ہے. اس کا مقصد تھا تکبر، غرور، فخر اور خود پرستی کا علامت سمجھا جاتا تھا یہ ٹاور کرسچن کی تعلیمات میں، کرسچنز کی. یعنی وہ بادشاہ، یہ اس کے تکبر اور رونت کی علامت تھی یہ ٹاور بنانا. بائبل نے یہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خدا حکم دیتا ہے کہ زمین کو بھر دو، یعنی اتنے انسان ہو جاؤ کہ تم سب اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. جبکہ یہ ٹاور بنا کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام بلند کریں گے، خداوند کا نام بلند نہیں کریں گے. چونکہ ٹاور بنا اپنے لیے بنا رہا تھا نا، وہ تکبر تھا، اپنے تکبر کے لیے بنا رہا تھا، اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے بنا رہا تھا، اپنے علاوہ ہر خدا کو ختم کرنے کے لیے بنا رہا تھا. تو لہٰذا بائبل کی تعلیمات میں یہ ہے کہ خدا کا حکم تو یہ ہے کہ زمین کو بھر دو، مگر یہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بلند کرنے میں لگے رہے. پھر اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام میں اس ٹاور کا جو ہے قرآن مجید میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں. البتہ موضوعاتی مماثلت قرآن میں ایک مقام پر ہے، اور وہی میں نے بتا دیا کہ فرعون کے تکبر کے حوالے سے آئی کہ اس نے اپنے ساتھی حامان کو کہا، اور پھر نمرود کے حوالے سے آئی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ بات کی. پھر نمرود کا کردار اس میں خاص طور پہ زیر بحث لاتے ہیں علماء کرام نا، اس ٹاور کے اس میں، چونکہ ایک بندہ جو کچھ بناتا ہے وہ اس کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. بے شک. تو اس نے یہ جو ٹاور بنایا، تو امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ جو اس کا بنانا، یہ اس کی سوچ اور فکر کا عکاس ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، خود کو دوسروں سے بڑا شو کروانا چاہتا ہے. اور اس کو ابو جہل کی نفسیات کہتی ہیں. ابو جہل جب غزوہ بدر میں قتل ہوا تو موز اور ماز چھوٹے بچوں نے مارا، تو وہ پتہ ہے بچوں کو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرا سر یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹو. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جب میں باقی مقتولین میں پڑا ہوں تو میرا سر بلند ہو، اونچا ہو. تکبر اتنا کہ مر بھی جاؤں تو دوسروں سے اونچا رہوں. علماء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نمرود کا تھا، یہ جو ٹاور تھا، یہ تکبر کی علامت تھا، اور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی خدائی کی حتمی سزا، اور پھر اس پر عذاب اور اس کی تباہی، اور پھر اس ٹاور کے جو اہل ادھر ادھر رہنے والے لوگ تھے اس پورے شہر کے، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے خلاف تھے اور ان کے حق میں تھے. تو لہٰذا جو عذاب اترا وہ بھی پھر ان سب پر اترا. یوں بائبل کو دیکھ لیں آپ، بائبل میں عہد نامہ جدید کو دیکھ لیں، عہد نامہ قدیم کو دیکھ لیں، اور قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، سب میں یہ جو ٹاور آف بابل ہے یہ ایک تکبر، سرکشی اور اللہ کے خلاف بغاوت کی علامت کے طور پہ اٹھتا ہے. اچھا، ابھی یہ عذاب کی وجوہات پہ ہم بات کر رہے تھے، تو جیسا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ بڑی ایڈوانس سویلائزیشن تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن سویلائزیشن وہاں سے جنم لے رہی تھی بابل سے. عذاب کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں پر پھر عذاب کیوں آیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اتنا متمدن شہر اور اتنا میٹروپولیٹن سٹی پھر یہ تباہ کیسے ہوا؟ اس کی وجوہات کچھ بیان ہوئی ہیں. مثلا قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ بیان ہوا کہ عذاب پتہ کب آتا ہے؟ جب اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. پھر اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب ٹھہرتا ہے، اور اگر آزمائش میں پھنس کے ناکام ہو جائے تو پھر وہ ناکامی ہی عذاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ناکامی جہنم میں جانے کی صورت میں ہو، پتھر برسنے کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت. تو قرآن مجید نے اس کا تعارف یہ کرایا ایک عام اصول کے تحت کہ جو قومیں کفر، سرکشی اور فسق و فجور میں ڈوب جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے کہ جو قومیں سرکش ہوں، بڑے گناہ کریں اور کفر کریں اور پھر اپنے ان برائیوں پر ڈٹ جائیں، ان کو ہر صورت اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے ان کی سرکشی کے باعث. دیکھیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے لغزش. پھر لغزش پر جب آپ کی لغزش وہ گناہ ہے جو ہم بغیر ارادے کے کرتے ہیں، پلان نہیں.
پھر جب آپ پلان گناہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خطا. پھر جب آپ اس خطا پر اصرار کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرکشی. تو عذاب نہ لغزش پر آتا ہے نہ خطا پر آتا ہے. عذاب لغزش پر نہیں آتا، خطا پر نہیں، عذاب صرف سرکشی پر آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو قومیں سرکش ہو جائیں پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں سرکشی کی صورتیں سن لیں. جادو یہ خود ایک سرکشی کی بہت بڑی صورت تھی. پھر شرک یہ ایک سرکشی کی بہت بڑی صورت تھی. یعنی پھر اس کے بعد سرکشی، ڈٹ جانا، تکبر، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ ایک سرکشی کی بہت بڑی صورت تھی. بعض مفسرین نے، ابن کثیر اور امام طبری نے لکھا ہے کہ بابل ہی وہ جگہ ہے جہاں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اس شہر میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، اور جب حضرت ابراہیم کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو اس نے کیا کیا، وہ ٹاور بنوا کے حضرت ابراہیم کے خدا سے لڑنے لگ گیا. پھر جب اس میں بھی ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم کو آگ جلوا کے اس میں ڈالنے لگ گیا. یعنی جس شہر میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی پر یہ ستم ہو اور اللہ ان کو برابر موقع بھی دے رہا ہو اور وہ پلٹ کے نہ آئے تو پھر اس کو عذاب میں ڈالنا ہی بنتا ہے. بے شک. پھر اس کے بعد اگلی وجہ شرک اور بت پرستی ہے. وہ کیا تھی؟ بابل کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ سوال جواب یاد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے ساتھ کی؟ وہ کہتا تھا کہ اس نے قید خانے سے 2 لوگ بلوائے، دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو مار دیا ایک کو زندہ رکھا، اور کہتا ہے ابراہیم دیکھ میں مارنے والا بھی ہوں زندگی دینے والا بھی ہوں، اس کو میں نے مار دیا اور اس کو میں نے زندہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. جب اس کو اس بات کا جواب نہ آیا تو وہ پھر مارنے پہ آ گیا اور آگ میں پھینک دیا. تو یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ. یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. یہی وجہ کہ ان میں 2 مذاہب بڑے اہم تھے جو پروان چڑھ چکے تھے. ایک یہ نجم پرست، نجومی جس کو کہتے ہیں، یہ وہ تھے، یہ اپنی قسمتوں کا حال، بیمار ہوتے تو صحت کا حال تاروں ستاروں کی گردش سے جانتے تھے. اور دوسرے اس میں سابی تھے. سابی کہتے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتا ہو. تو ان میں بت پرستی کی یہ 3 صورتیں رائی تھیں. پھر اس کے بعد جو عام لوگ تھے وہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے. مثلا ہر بندہ وہاں پر جادو سیکھتا تھا اور اپنے مفادات کے لیے جادو کرتا تھا. جادو کی ابھی آپ نے بات بتائی کہ جادو دنیا میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں سے آیا تھا. ان کی کیا کہانی ہے؟ ہاروت اور ماروت دنیا میں آئے کیوں تھے؟ دیکھیے ہاروت اور ماروت دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جنت کا پیٹرن نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہر چیز ایسی سیٹل ہو جیسی کہ ہم چاہتے ہیں. اس میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا نظام رکھنا تھا. بہت ساری مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی ہے، سورج چاند ستارے، مگر ان کی اطاعت مجبوری کی اطاعت ہے. وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کا. تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوا کہ ہم ایک ایسی مخلوق بنائیں کہ جس کے اندر نافرمانی کا داعیہ بھی ہو اور اختیار بھی ہو، اور صحیح بات کا شعور بھی ہو اور اختیار بھی ہو، اور وہ اپنے اختیار سے غلط کو چھوڑے اور صحیح کو اپنائے. تو جب اس طرح کی کوئی وجود آپ بناتے ہیں اور اس کے لیے نتائج اس کے یوں اختیار پر رکھتے ہیں تو پھر وہ اختیار کو آزمایا نہیں جا سکتا جب تک آزمائش نہ ہو. بالکل. اس کے لیے آزمائش اتری. وہ 2 فرشتے آئے اور وہ 2 فرشتے آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آزمائش ہے، تم نہ سیکھو. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں پھر بھی سکھاؤ. پھر وہ سیکھتے اور کیا کرتے، میاں اور بیوی کے درمیان درار ڈالنے کے لیے اس جادو کو استعمال کرتے تھے. یعنی آج بھی جادو کا جو سب سے بڑا استعمال ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے جب اپنی ایک کتاب لکھی تھی نا جادو والی، تو میں اپنے جھوٹے کیس بنا کے لوگوں کے پاس جاتا تھا، عاملوں کے پاس. وہاں پر جب میں جاتا تو آپ یقین کیجئے کہ اگر 2-3 جگہوں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اگر 10 بندے موجود ہیں تو اس میں سے 9 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب میں اندر گیا تو جو عورت میرے سے پہلے وہاں بیٹھی تھی، پرانی بات ہے، وہ اپنے شوہر کو مروانے کا تویز لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی تالے سے باندھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دے رہا تھا. سمجھے؟ تو یہ جادو جو معاملہ نا، یہ جادو سکھانے آئے تھے. اچھا، اب جو ہے نا اس کا ذکر جو بائبل میں ہے وہ بڑا شاندار ہے. اب میں اس کا تقابل آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ قرآن مجید نے
اس بات کی تردید کی ہے جو یہود کی کتب میں تالمود میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سیکھتے یا سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا. ایسا نہیں. قرآن مجید نے واضح کیا کہ یہ اللہ نے ان دونوں کو بھیجا تھا ملائکہ کو, اور وہ بتاتے تھے کہ یہ آزمائش ہے, اس میں نہ پڑو. اس کے بعد جو خود کہتا کہ نہیں ہمیں سکھائیں, ہم اس پر قابو کر لیں گے, ہم اس کا منفی استعمال نہیں کریں گے, ان کو وہ سکھا بھی دیتے. اچھا, اب بائبل میں جو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ہاروت اور ماروت کا نام نہیں ہے. اچھا, لیکن جو یہودی اور عیسائی لوگوں کی دیگر مستند کتابیں ہیں, معتبر کتابیں ہیں, جس میں ایک سب سے بڑی کتاب ہے تالمود, اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تالمود میں ہے بک آف اینوک, اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے. اب اس کو وہاں ہاروت اور ماروت کو پتہ ہے کیا کہا گیا؟ فالن اینجلز, وہ فرشتے جو اوپر سے گرے. اچھا, ہاروت اور ماروت اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے. تو ان کو کہا گیا ہے فالن اینجلز, گرے جو نیچے, اوپر سے نیچے گرے, یہ معنی بھی ہے. اور جو ہم عام طور پہ منفی لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یار یہ بڑا گرا ہوا انسان ہے, اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہوتا ہے وہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں, یہ بہت بڑا راز ہے. اچھا, پھر بائبل میں ان دونوں کے فرشتوں کے نام بھی ذکر ہیں جو فالن اینجلز کہتے ہیں نا, گرے ہوئے فرشتے. اس میں عزازیل نام ہے اور شمازہ نام ہے, شمازہ. اچھا. اور عزازیل. اب عزازیل جو ہے یہ تو نام ہے ابلیس کا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ اس کو شیطان سے بھی لنک کرتے ہیں جو بائبل والے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعات بابل کے دور سے منسوب ہیں. جادو کو بابل کے دور سے منسوب رکھا جاتا ہے. اس کے بعد تالمود میں اس کا جو تقابل بیان ہوا ہے وہ امام ابن کثیر کی تفسیر سے اور تالمود جو یہود کی کتاب ہے اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے, جادو کو لے کر یہ دو فرشتے آئے. بعض مفسرین انہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنا آدمی تھے, بعض مفسرین نے کہا جن تھے, لیکن اتفاق اسی پر ہے کہ یہ ملائکہ تھے. اچھا. بابل میں علم جادو سکھانے کے غرض آزمائش تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کا پیغام ہے کہ علم کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. بے شک. یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ فرشتے سکھاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ آزمائش ہے. تو کسی ایسے علم میں یا کسی ایسے فن میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کے بعد آپ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں اور گمراہی میں چلے جائیں. اور بعض روایات میں پھر ہاروت اور ماروت کے دور سے بھی اس کو منسلک کیا گیا. اچھا, اب جو یہود کی کتب کے اندر اس کا آیا ہے وہ آیا ہے, اس کو کہتے ہیں بک آف اینوک میں گرے ہوئے فرشتے, فالن اینجلز. یہ مردود فرشتے بھی ان کو کہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین پر اترے, یہ فرشتے, یہ شیطان کا معاذ اللہ روپ تھے. یہ بابل کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے, اور اس کے بعد یہ لوگوں کو ایسے علوم سکھاتے تھے جو حرام علوم ہوں. یہ یہود کی تعلیمات بتا رہا, حرام علوم ہوں. ان حرام علوم میں انہوں نے جادو بھی سکھایا. پھر اس کے بعد بدکاری کی بہت ساری صورتیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے, یہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے معاذ اللہ یہ صورتیں سکھائیں. اس کے بعد بک آف اینوک میں یہ بھی ہے کہ یہ سکھانے والا علم انسانی برائی کی ابتدا اسی سے ہوئی. بہت ساری جو برائیاں تھیں, یعنی اگر آپ آج 100 کلاسیفیکیشن کریں نا گناہوں کی قسموں کی, تو وہ کہتے ہیں اس میں سے 80 کلاسیفیکیشن وہ ہیں جو یہ دو لے کر آئے تھے. اب کیا ہے, اگلی جو بڑی اہم بات ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ عیسائیوں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کے سولی پہ چڑھ گئے. ایسے ہی ہے نا, ان کو جو سولی پہ تکلیف ہوئی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے معاذ اللہ چونکہ یہ سارے گناہ اتارے تھے, اور حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں خدا, اللہ کا بیٹا, خدائی میں شریک, تو وہ گویا وہ جو گناہ اس کے باپ نے اتارے تھے وہ ان سب گناہوں کو سینے سے لگا کے ہمارے کفارے کے طور پہ سولی پہ چڑھ گیا. یہ ہے ان کا لنک اس معاملے میں, اس حوالے سے یہ ہے ان کا تصور. تو گویا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹاور ہے اس طرح کی بہت ساری علامات ہیں. جس طرح ہمارا بعض لوگ اس کو لے کر آئے ہیں کعبۃ اللہ کے ساتھ تقابل میں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کعبۃ اللہ حق کی علامت تھی زمین پر, قرآن مجید نے بھی بیان کیا نا کہ زمین پر جو پہلا گھر بنا وہ مکہ تھا, پہلا جو علاقہ اور پہلی بستی جو آئی وہ مکہ تھی. تو اس کا بعض لوگوں نے یہ تقابل کیا کہ مکہ زمین پر حق کی علامت تھا, اور جو ٹاور آف بابل ہے یہ زمین پر باطل کی علامت تھا. یعنی زمین پر پہلی حق کی علامت کعبۃ اللہ تھا, اور زمین پر پہلی باطل اور شیطان کی علامت وہ یہ برج
بابل تھا، ٹاور آف بابل تھا. تو لہٰذا دونوں مراکز بن گئے کہ یہ شیطانی قوتوں کا سینٹر پوائنٹ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بہت ساری جو روحانی فورسز ہیں ان کا سینٹر پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی طرف جو کھچاؤ ہے، جو اس کا نور ہے، وہ اس کی ان روحانی قوتوں کا اثر ہے. اور اسی طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے شیاطین ہیں، جتنی باطل قوتیں ہیں، جتنے جادو ہیں، اور جس طرح آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ آپ اچھا کام کریں تو آپ کو محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، صوفیات چلے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسی طرح جو لوگ شیاطین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ بعض لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اسی طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح ہمارے لیے کعبہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جس طرح ہم بڑی بڑی جگہوں کو اپنے اسلاف سے جوڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف سے یہ ان کی علامت ہے، تو ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹاور ہے یہ دجالی نظام کا جو ہے وہ ریوائول کر رہا ہے، اور جو بابل شہر ہے نیو ورلڈ آرڈر سے بھی اس کا لنک ہے. جی ہاں، بالکل یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بعض لوگوں نے اس پر یہ تبصرے کیے ہیں. اب اس میں اس کا اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اسرائیلی روایات ملتی ہیں. امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں یہ جو بابل ہوگا، شہر عراق ہوگا، یہ فتنوں کا مرکز بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہم کر چکے ہیں اس پر پورا پروگرام، امام مہدی علیہ السلام نے جو 4 محاذ پہ لڑنا ہے اس میں سے ایک محاذ عراق ہے، شام ہے، عراق ہے، ہندوستان ہے، اور فلسطین ہے. ہم نے یہ 4 بیان کیے تھے اپنے پوڈکاسٹ. تو یہ عراق امام مہدی کے سینٹر پوائنٹس میں سے بھی ایک پوائنٹ ہے. اور امام ابن کثیر نے بیان کیا کہ آخری زمانے میں یہ فتنوں کا مرکز بنے گا، جیسا کہ اول زمانوں میں یہ فتنوں کا مرکز رہا. پھر اس کے بعد حضرت علی سے بھی ایک روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عراق میں فتنہ اٹھے گا اور ہر طرف پھیل جائے گا، اور اس فتنے کو علماء نے سفیانی فتنہ کہا ہے، جس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد مفسرین نے اور بھی اس کی تفصیلات بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ بابل یا اس کے ارد گرد کا علاقہ دجال کے بعض لشکروں یا فتنوں کا گڑھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خطہ تاریخی طور پر بھی جادو اور سازشوں کا مرکز رہا. تو لہٰذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آخری دور میں بھی یہ فتنوں کا مرکز ہو. اس کے بعد یہودی اور عیسائی تعلیمات میں بابل کی جو آخری قیامت کے قریب امپورٹنس ہے وہ بھی بائبل میں بھی بیان ہوئی. بک آف ریویلیشن میں ہے کہ بائبلون دی گریٹ کے نام سے کہ آخری دور میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ اور فساد کے مرکز کے طور پہ جو شہر سامنے آئے گا وہ یہ والا شہر ہوگا. اور عیسائی اور یہودی روایت کے مطابق کسی فاسد عالمی نظام، بڑا عالمی نظام جو حق کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس کا مرکز یہ والا شہر بنے گا. اور اس کے قریب قریب وہ لوگ اتفاق کر لیں گے اور اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، جو آخرت میں، آخرت سے مراد ہے قیامت سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو جنگیں ہوں گی، اس کا سینٹر پوائنٹ جو دجال کا سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ شہر بابل کے قریب کی بستیاں ہوں گی. اور قرآن و حدیث میں بھی ہمیں قیامت سے جڑی نشانیوں میں بابل کا ذکر ملتا ہے. قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا جو 4 مقامات پر جنگ ہوگی اس میں سے ایک مقام عراق ہوگا. ٹھیک ہے. اور عراق اب فرات کے قریب ہے، اور فرات کے قریب یہ شہر آباد تھا. تو لہٰذا حضرت علی کا قول اور پھر اس پر مفسرین کی تشریحات یہ بتاتی ہیں کہ آخر دور میں یہ شہر پھر اسی طرح باطل نظام کا مرکز بننے جا رہا ہے، جس طرح پہلے دوروں میں، انبیاء کے دوروں میں یہ باطل نظام کا مرکز تھا. یعنی اس کو انٹینشنلی ریوائیو کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے، سارا کچھ ہو گیا، اس شہر کو ہی چھوڑ دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایمان والے نہیں بنے، یہ خیر پہ واپس پلٹے نہیں تھے، انہوں نے توبہ رجوع نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی ان کو چھوڑ کے چلا گیا دوسرے شہر میں. تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ یہ پھر بھی کبھی نہیں پلٹیں گے. آخرت کے قریب بھی، قیامت کے قریب بھی یہ اسی دجالی لشکر کا ایک مرکز بننے کی طرف جا رہا ہے اور ایک ریوائیول کی طرف جا رہا ہے. اچھا، موجودہ دور میں بابل کی کیا کرنٹ سچویشن ہمیں نظر آتی ہے؟ موجودہ دور میں تو اس کی کوئی خاص سچویشن نظر نہیں آتی. البتہ اس کی یہ جو اقدامات ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ 2-3 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے چرچے ہیں. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. 3rd ٹیمپل کی تعمیر، پھر اس کے بعد فلسطین اور غزہ پر قبضہ، پھر اس کے بعد جو بابل ہے
جو شہر عراق ہے اس کی تباہی، یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آخرت میں قیامت کے قریب یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ ایک کسی بھی چیز کے بارے میں ایک ایسٹیمیشن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب استاد بچے کے بارے میں لگاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اتنا ہی نمبر لے سکے گا، اس سے آگے نہیں جانے والا. تو لہٰذا ہم یہ سارے معاملات کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو ان کا جو آپس میں لنک بنتا ہے وہ یہ لنک ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ اپنے مراکز کے ریوائیول کے لیے پوری تندہی سے کوشش کر رہی ہیں. شہر بابل کا ریوائیول اس کے اندر شامل ہے پہلے سے ہی، اور پھر امام مہدی کا مرکز ہونا اس کے اندر شامل ہے، اور پھر آخرت میں حضرت علی کے قول کے مطابق آخرت میں اس کا پھر اپنا شیطان کا گڑھ بننا، یہ چیزیں بالکل شامل ہیں اس کے ساتھ. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریوائول کی طرف جاری ہے. ماڈرن آرکیٹیکچر میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو UN بلڈنگس ہیں ان کا اسٹرکچر بھی ٹاور آف بابل سے ملتا ہے. کہا جاتا ہے، لوگ کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی بڑی ریلیونس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انوینشن جب ہوتی ہیں تو وہ نئی اس کے مطابق ہوتی ہیں. یہ بلکہ میں نے رات ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے اپنا نئی بلڈنگز بن رہی ہیں نا، یہ جو ٹاورز اونچے اونچے بن رہے ہیں، یہ اس کا نقشہ وہاں سے لیا گیا، حالانکہ نہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے ٹاور، نہ کسی کو معلوم ہے کہ کتنے صدیاں پہلے وہ کس شکل کا بنایا گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ کہ اثر آئی ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بابل شہر کے زوال کی وجہ جادو تھا، شرک تھا، اور علم نجوم تھا، اور سرکشی تھی. ایک کنفیوژن آف لینگویج کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ کنفیوژن آف لینگویج کیا تھی؟ یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بائبل کی آیات کو تلاوت کی، آپ نے اس میں دیکھا کہ یہ سب ایک زبان بولتے ہیں. زبان کیا ہوتی ہے؟ ابلاغ کا ذریعہ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے. تو ایک زبان بولنا یہ اشارہ ہے کہ یہ سب متحد ہے، ٹھیک ہے. اور بائبل میں اس کا ذکر آیا کہ خداوند نے جب اس ٹاور کو دیکھا اور سراہا کہ انہوں نے گارے کی بجائے اپنا دوسری چیز کے ساتھ اور مٹی کے بجائے اینٹوں کے ساتھ پھر اینٹوں کو آگ میں پکا کے یہ عمارت بنائی، اور خداوند نے اتر کے اس کی تعریف کی، تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک زبان بولتے ہیں. کنفیوژن اور ٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا فتنہ پیدا کیا جائے گا اور ایک ایسی آزمائش پیدا کی جائے گی کہ یہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں سکیں گے. ان کی زبانوں میں اختلاف ہو جائے گا، ان کے لہجوں میں اختلاف ہو جائے گا. گویا کہ ہر علاقے، ہر مذہب اور ہر تہذیب میں اختلاف کی کچھ نہ کچھ وجوہات بنتی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اختلاف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا زبان، ان کا لہجہ، ان کا تمدن ایک سا نہیں رہے گا، اور جب ان کا لہجہ ایک سا نہیں رہے گا ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. بائبل نے بھی اس کا ذکر کیا، تالمود میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کا جو اصل سٹرینتھ تھی وہ کیا تھی؟ ان کا ہم زبان ہونا، ٹھیک ہے. اور یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، انہوں نے اپنی قوتوں کو جمع کر لیا، صلاحیتوں کو جمع کر لیا، جس کے نتیجے میں یہ میٹروپولیٹن سٹی بنا. مگر جب ان کے اندر وہ ہاروت اور ماروت آئے، انہوں نے آزمائش ڈالی، جادو سکھایا، تو اس آزمائش کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آزمائش آئی وہ زبان کے اختلاف کی آئی، کنفیوژن اور ٹنگ کی آئی، کہ ایک بندہ کچھ کہتا اور دوسرا کچھ سمجھتا، جس سے ان کے درمیان اختلاف ہوتا گیا اور وہ فرقے در فرقے بنتے گئے، اور بالآخر وہ اپنے بھی دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو گئے، اپنے شہروں کو، ملکوں کو تقسیم کرنے والے بھی بن گئے، اور ان کی پوری قوم کے اندر بھی یہ کنفیوژن اور ٹنگ نے ان کو زوال کی طرف چلا دیا. یعنی جو اتحاد میں عروج تھا تو وہ زوال کی طرف گئے اور پھر ان میں تفریق آ گئی. اچھا، ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بابل کے شہر میں کسی کنویں میں موجود ہے. کیا ریالٹی ہے اس کی؟ جی ہاں، یہ بالکل یہ روایات کے اندر ہے کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ اسلامی نقطۂ نظر سے تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو تاریخی روایات ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر پہنچ کے، اس کا اسلامی روایت سے تعلق نہیں، انہوں نے یہاں پہنچ کر کچھ ایسے گناہ کر دیے جو ان کو نہیں کہے گئے تھے. مثلا وہ ملائکہ تھے، جس حوالے سے تاریخ کے اندر باتیں آتی ہیں عیسائی کتب کے اندر کہ وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے. انہوں نے اعتراض کیا باری تعالیٰ پر کہ تو نے انسان کیوں بنایا ہے، یہ دیکھ یہ گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس لگایا ہے جس کی بنیاد پر وہ گناہ کرتا ہے. تو ان کی گزارش پر اور ان کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر جذبات اور داعیات پیدا کر دی جو انسان میں تھے. ان جذبات اور داعیات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری تخلیق پر تم جو اعتراض کرتے ہو تم اس پر کتنا ضبط کر سکتے ہو، تم اس آزمائش پر کتنا پورا اتر سکتی ہو. تو جب ان میں وہ خصوصیات پیدا کی جو کہ انسان کی
شہوت طلبی کی خصوصیات ہیں تو وہ پھر اپنے اوپر ضبط نہ کر سکے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کا یہ سلسلہ طے پایا کہ ان کو بطور سزا اللہ نے فرمایا دیکھ لو آخرت کی سزا منظور ہے یا دنیا کی سزا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کیا، تو سزا کے طور پہ وہ دونوں کنویں کے اندر بند کر دیے گئے۔ اب جب آخرت ہوگی تو ان کے اس عمل کی سزا مکمل ہو چکی ہوگی اور وہ اسی طرح ملائکہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک پورا متھ ہے اور پوری سٹوری ہے جو کتابوں میں آئی ہے، لیکن اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس کو بیک اپ نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں بابل شہر کی ہسٹری کیا ہے، جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے، مختلف عقائد میں ٹاور آف بابل سے ریلیٹڈ کیا کیا عقائد ہیں، اور جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قرب قیامت کی وہ ذرائع فرات سے ریلیٹڈ، بابل سے ریلیٹڈ کیسے جڑی ہوئی ہیں، پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا دجالی فتنے سے کیسے تعلق ہے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بابل شہر کی ہسٹری، اس کی جیوگرافیکل لوکیشن اور اس سے جڑی اینڈ ٹائمز کی نشانیوں پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔